انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ ترجمہ کنز عرفان، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیات میں دین کے ایک بنیادی اصول یعنی رسالت کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ایک اور بنیادی اصول یعنی قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے، نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے عمل کیے وہ ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے، اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ وآثارہم، اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات۔ آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ لوگ جو طریقے اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، دونوں کا حکم جدا جدا ہے، لہذا لوگ جو نیک طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہتے ہیں۔ اس طریقے کو نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں اچھے کام جیسے شریعت کے مطابق فاتحہ، 11ویں، سویم، 40واں عرس، ختم اور میلاد کی محفلیں وغیرہ، جنہیں کم علم لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ سب نیک کام درست اور اجر و ثواب کا باعث ہیں، اور ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت بتانا غلط ہے۔ یہ طاعات اور نیک اعمال جو ذکر و تلاوت اور صدقہ و خیرات پر مشتمل ہیں، بری بدعت نہیں، کیونکہ بری بدعت وہ طریقے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور جو سنت کے مخالف ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے بدعت کی مقدار سنت اٹھ جاتی ہے۔ تو بری بدعت وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہو، جیسا کہ بعض لوگوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہم رضوان سے عداوت رکھنے کی بری بدعت نکالی، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام اور اہل بیت علیہم رضوان کے ساتھ محبت اور نیاز مندی کا طریقہ اٹھ گیا، حالانکہ شریعت میں اس کا تاکیدی حکم ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء علیہم الرحمہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی بدترین بدعت نکالی۔ اس سے بزرگان دین کی حرمت، عزت، ادب و تقریب اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں، حالانکہ ان کی بہت شدید تاکیدیں ہیں اور یہ دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔